ایک مختصر خاکہ، ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، گہرائی میں نہیں جائیں گے، مسائل کی طرف نہیں جائیں گے، ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کو سمرائز کرتے ہوئے کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حج کے، کیونکہ ہم حج کو ان اراکین کو بہت زیادہ، مناسک حج کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ نہیں سمجھیں گے تو مشکل ہوگا، کچھ سمجھیں گے، سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مشکل نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، 8 ذی الحجہ کو یعنی آپ کو احرام 8 ذی الحجہ کی دوپہر سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے احرام باندھ کر نیت کر لینی ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک اب آپ نے منی میں گزارنا ہے۔ یہ حج کا آپ کا پہلا دن ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک یہ 5 نمازیں منی میں پڑھنی ہیں۔ اور اس میں ناظرین میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جب منی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہم ھذی منی فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ یہ حدیث پاک میں کہ جب منی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیہقی میں جو ہے وہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث پاک ہے، ایک دعا ہے، سبحان الذی فی السماء عرش و سبحان الذی فی الارض موطئ سبحان الذی فی البحر سبیل سبحان الذی فی النار سلطان سبحان الذی فی الجنۃ رحمت سبحان الذی فی القبر قضاء سبحان الذی فی الہواء روح سبحان الذی رفع السماء سبحان الذی وضع الارض سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں یعنی 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ ہے، اب جو رات آئے گی یہ شب عرفہ ہے، اور یہ بڑی مقدس رات ہے۔ جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا دل اس دن نہیں مارتا جس دن سب کے دل مرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی قیامت کے روز۔ تو ناظرین یہ دعا فرمایا کہ جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ اب 9ویں کی جو فجر ہے، مستحب وقت میں پڑھ کر، 9ویں کی فجر مستحب وقت میں پڑھ لیا آپ نے، پھر طلوع آفتاب کے بعد ہمیں عرفات روانہ ہونا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک جو عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے تو ناظرین وہ حاجی کہلاتا ہے۔ تو یہ میدان عرفات یوم عرفہ ہے، اور حج کا یوں سمجھ لے کہ سب سے عظیم ترین دن ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ نے عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کی دوپہر ڈھلنے سے لے کر، اور یہاں جو وقت گزارنا ہے وہ آپ نے گزارنا ہے مغرب تک۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو مسجد نمرہ میں ہوتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر اثر ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن جو ہم خیموں میں ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر جو ہے وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مغرب تک آپ نے وہیں رہنا ہے، غروب آفتاب تک، اور اس کے بعد مغرب کی نماز آپ نے وہاں نہیں پڑھنی، اور مغرب کی غروب آفتاب کے بعد خوب دعائیں کر کے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر اب جانب مزدلفہ جانا ہے۔ اور یہاں پر مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں گے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، اور پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے فرائض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں۔ رات گزارنا یہاں پر سنت موقدہ ہے، اور یہاں مزدلفہ کے وقوف کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ ناظرین اسی رات میں آپ نے جو جمرات کی رمی کے لیے 49 تعداد بنتی ہے، 49، اس سے زائد کنکریاں چن لینی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب صبح 10ویں ذی الحجہ کی صبح طلوع آفتاب میں بہت کم وقت رہ جائے تو اب جانب منی روانہ ہونا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 مقامات میں کنکریاں ماری تھیں، تو 10ویں ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو جو کہ اخیر میں ہے اسے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ طریقہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد حلق تقصیر ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اب آپ کے لیے 3 کام رہ گئے۔ نمبر 1 11 اور 12 کی رمی، نمبر 2 طواف زیارہ، نمبر 3 جو ہے طواف وداع۔ اچھا جی، اب وہ رمی جو ہے، جو پہلے دن کی رمی ہے نا، اس کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے
کہ طلوع 10ویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال سے غروب آفتاب تک مباح ہے، اور اس کے بعد مکروہ ہے، لیکن جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ پھر 11 اور 12 کی جو رمی کا وقت ہے وہ دوپہر ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، اور ناظرین اس کا وقت صبح تک ہوتا ہے، وہی رات میں مکروہ ہے، لیکن جو ایجڈ وغیرہ ہیں تو ان کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ طواف زیارہ ہے ناظرین، اس کا وقت 10ویں ذوالحجہ سے لے کر جو ہے یہ 12ویں کی مغرب تک ہے، 10ویں ذوالحجہ سے جو ہے وہ لے کر 12ویں کی مغرب تک، اس سے پہلے تک طواف زیارہ کر لینا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین طواف وداع بھی ہے۔ طواف وداع یہ ایک نارملی طواف ہے، اور جو بھی مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں آپ کا آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع ہوگا۔ لیجئے آپ حج سے فارغ ہو چکے۔ تو یہ میں نے 5 سے 6 منٹ میں ناظرین انتہائی آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حج قبول فرمائے اور ہمیں مکمل احکامات سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔